ہیومن رائٹس کمیٹی وہاں پہ اس کا بھی ذکر ہوا کہ پرچی چیئرمین فرزندی زرداری اس کا چیئر کرتا ہے اس کمیٹی کو. لیکن سندھ میں جس انداز سے افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں، میں آپ کے سامنے چند نام پیش کرتا ہوں کہ فہمیدہ سیال، ناظم جوکیو، رباب چانڈیو، بلکہ ان کی تو والد کو، چچا کو اور دادا کو مارا گیا. عزیز میمن اگر سوال اٹھاتا ہے آپ کے صحافی برادری کا، وہ اگر سوال اٹھاتا ہے تو اس کو مارا جاتا ہے. سخاوت راجپوت کو مارا گیا. تو مطلب سندھ میں اگر کوئی بھی ان کا اصل چہرہ دکھائے، کوئی سوال کرے، کوئی وڈیروں کے خلاف کڑا ہو تو ان کو مار دیا جاتا ہے. اور خود انسانی حقوق کے اور جمہوریت کے علمبردار بنے ہوئے ہیں. نہ تو اسمبلی میں کسی اپوزیشن کو مانتے ہیں، نہ اپوزیشن لیڈر کو تقریر کا موقع، نہ ان ممبران کو کسی کمیٹی کا حصہ، لیکن وہاں پہ بنے بھی ہوئے ہیں اور جمہوریت کے اور انسانی حقوق کے علمبردار بھی پھرتے ہیں. تو ایک تو ہم جتنے یہاں پہ افسوسناک واقعے ہو رہے ہیں اور روزانہ ہم سنتے ہیں کہ کسی نے اگر ویڈیو بنائی اور کوئی غیر قانونی کام ہو رہا تھا تو اس کو اگلے دن مارا جاتا ہے. اگر کوئی وڈیروں کے خلاف آواز اٹھائے تو انہی کے اراکین اس میں شامل ہوتے ہیں اور وہ ایک معصوم لڑکی رباب چانڈیو ہر جگہ پہ انصاف مانگتی پھر رہی ہے. تو وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے. پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز، کراچی کے جو اور سندھ کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی یہاں پہ بات ہوئی کہ وفاقی حکومت کے کیا اقدامات ہیں اور پھر اس کے بعد سندھ حکومت کیا کر رہی ہے. ایک یہ کہ کراچی میں انشاءاللہ جو گرین لائن بس سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ جو ٹرانسپورٹ کا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کا ہے، انشاءاللہ مہینے کے اندر اور چند دنوں میں انشاءاللہ وہ منصوبہ بھی مکمل ہو کہ یہاں پہ کراچی کے لوگوں کے لیے بھی بہترین ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر آئے گی. اس کے ساتھ جتنے بھی اس وقت ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں کہ کسی حلقوں میں اگر روڈ کارپٹ ہو رہے ہیں تو وہ وفاقی حکومت کر رہی ہے. باقی تو چھوڑے کہ ان سے تو نالے صاف نہیں ہوتے اور 3 مرکزی نالے اگر صاف ہوئے تو وہ بھی وفاقی حکومت نے کیے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو میرے پاس ذمہ داری ہے سڑکوں کی، تو اس میں کراچی حیدرآباد سکر کا بڈز آ چکے ہیں اور انشاءاللہ جلد پرائم منسٹر عمران خان اس کا بھی افتتاح کریں گے. اس کے ساتھ عمرکوٹ میں کل ایک سڑک ہماری مکمل ہو گئی، 2 مزید بن رہے ہیں، اس کا ہم افتتاح کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 11 بلین کے ہماری جو پرانی کراچی سے کوئٹہ جو شاہراہ اور باقی ہمارے جو روڈز تھے جس کے اوپر مرمتی کام رہتا تھا، تباہال کا شکار تھے، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اس طرح کراچی سرکولر ریلوے ہو گیا، باقی منصوبے ہو گئے. تو وفاقی حکومت اس میں اپنا وفاقی حکومت کر کے 4 کا منصوبہ وفاقی حکومت انشاءاللہ وہ بھی پورا کرے گی. ایک اور چیز کہ جب عالمی وبا آئی تھی کرونا میں تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ یہ فرزندی زرداری روزانہ پہ آ کے اور دوسرا تو انل کپور بن گیا تھا، آپ کے سامنے آتا تھا، پتہ نہیں کہ کس قسم کی ایکٹنگ کرتے تھے اور انہوں نے راشن کا وعدہ کیا. روئی زمین پہ وہ راشن تو کسی کو نہیں ملا، لیکن تقریر اور بھاشن روز سننے کو آپ لوگوں کو ملتا تھا، صحافیوں کو بھی، ہمیں بھی، میڈیا والوں کو روزانہ بھاشن کیا جاتا تھا، راشن کسی کو نہیں ملا. لیکن اس وقت بھی اگر کسی نے ان لوگوں کی سندھ کے لوگوں کے لیے کچھ کیا تو وہ وفاقی حکومت تقریباً 65 بلین کی جو اماؤنٹ تھی، 12,000 فی خاندان آپ کو یاد ہوگا، اس مشکل وقت میں بھی تحریک انصاف کی حکومت نے، عمران خان نے کیا. پھر اس کے ساتھ چند سوال بنتے ہیں جو کہ میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ NFC اور 18ویں ترمیم کا بڑا شور ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت کوئی بھی کام یہاں پہ شروع کرے، ہمارے MNS ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، MPs ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو وفاق فنڈ دے دیتی ہے، لیکن جب وہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو ہر جگہ پہ کوئی سکول آپ نہیں کر سکتے، یہ چونکہ 18ویں ترمیم نے صوبے کو دیا ہے. آپ ہسپتال اور ہیلتھ کا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس ہے. تو کوئی بھی کام آپ کریں اس میں تو روڑے اٹکائے جاتے ہیں. لیکن ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری تھی، خیبر پختونخوا میں عمران خان کو صرف 8 سال ہوئے، وہاں پہ ہر شہری کے لیے مفت بہترین علاج ہے. مطلب کہ خیبر پختونخوا کا کوئی بھی شہری 10 لاکھ روپے تک صحت انصاف کارڈ ہے ان کے پاس، 10 لاکھ روپے تک پورے پاکستان کے بڑے پرائیویٹ اسپتال میں، کسی بھی اسپتال میں مفت علاج کر سکتے ہیں. ہر شہری کے پاس یہ ہے. اور اب دسمبر سے انشاءاللہ یہ پنجاب میں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور ترپارکر کے لیے بھی ہم نے اس کا آغاز کر دیا. تو کیا میں یہ سوال کرتے ہوئے غلط کر رہا ہوں کہ اگر میں پارلیمنٹ میں سوال پوچھتا ہوں تو ڈائریکٹ پرچی چیئرمین جو ہے وہ اسمبلی سے نکل جاتے ہیں؟ تو یہاں پہ
میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے ہیلتھ کا اگر 650-700 ارب روپے آپ کو ملا تو آپ نے وہ لوگوں کی صحت کے لیے کیا کیا؟ یہاں پہ تو باقی چھوڑے، ہم جب سوال کرتے کتوں کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہوتے، سانپوں کی ویکسین نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ تو بہت سارے خود سانپ بنے ہوئے ہیں، تو سانپ کے بھی آپ کو اس کے ویکسین نہیں ملتے، یہاں پہ آپ کو اسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ملتا، وزیر اعلیٰ کے حلقے میں جب دھماکہ ہوتا ہے تو سٹریچر، لوگوں کو مریضوں کو اٹھانے کے لیے سٹریچر نہیں ہوتا، ان کو لے جانے کے لیے ایمبولینس نہیں ہوتا، تو کیا یہ سوال مناسب نہیں ہے؟ کیا یہ سندھ کے لوگوں کا اسی طرح حق نہیں ہے جس طرح خیبر پختونخوا کے لوگوں کا ہے؟ تو جہاں پہ ہماری حکومتیں ہم کر رہے ہیں، لیکن جب ہم کوئی اور بات کرتے ہیں تو 18ویں ترمیم اور NFC آ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نالے آپ سے صاف نہیں ہوتے، قائد کے شہر کو آپ نے یہاں پہ اس کو جو کچرا کنڈی بنا دیا تھا، پھر اس کے بعد اگر بارش ہوتی ہے اور وہاں پہ اس میں لوگ مر جاتے ہیں، آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، جواب ملتا ہے بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے۔ یہ آپ کا حال ہے۔ پھر اسکولوں میں آپ جائیں، یہاں پہ میں نے جو ڈیسک ملتے ہیں، کرپشن کا بازار گرم تھا، بچوں کے لیے تو پہلے ڈیسک نہیں ہوتے، لیکن اس میں جتنی کرپشن کی تھی وہ تو علی مدری شیخ نے اس کو بھی نقاب کر دیا تھا۔ اسکولوں میں آپ کو استاد نظر نہیں آتا، یہاں پہ کسی بھی محکمے میں آپ دیکھ لیں، صرف پانی کا اپنا مافیا، اسکولوں کے اندر اپنا مافیا، اور ہائی کورٹ میں جو رپورٹ جمع ہوئی، باقی تو چھوڑے کہ پولیس کا نظام جو خیبر پختونخوا میں ہم نے پولیس ریفارمز کی پوری دنیا نے مانے، لیکن یہاں پہ تو کرمنلز بھرتی ہوئے۔ میں نہیں کہہ رہا، سندھ ہائی کورٹ میں جو انہوں نے خود رپورٹ جمع کی ہے اس میں کہہ رہے کہ کرمنلز بھرتی کیے ہیں، پھر جس معاملے میں آپ دیکھیں وہ کرپشن میں اور ان معاملے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم سوال کریں کہ پیسہ کہاں سے گیا تو اس پہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن سوال اس لیے پوچھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کا مطلب اور NFC کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا پیسہ ابو زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں جائے گا، اور جس کا سہولت کار خود وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ہے، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی JIT رپورٹ کے اندر موجود ہے۔ پھر عزیز میمن کی JIT اٹھا لے، پولیس کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کو مارنے کے لیے، مروانے کے لیے۔ پہلی دفعہ کراچی کے اندر اور جو ہمارے MNAs منتخب ہوئے ہیں وہ اللہ کا شکر ہے کہ نہ بھتے میں ملوث، نہ اس قسم کی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث۔ بات ہوتی ہے تو وہاں پہ قومی اسمبلی میں بھی نمائندگی کرتے ہیں اپنے سندھ کے لوگوں کی، صوبائی اسمبلی میں بھی بات ہوتی ہے تو نمائندگی اپنے لوگوں کی۔ میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں، ابھی بڑا شور مچایا گیا، ہاں دنیا کے اندر جو سپلائی چین متاثر ہوا عالمی وبا کی وجہ سے، اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی، پوری دنیا میں ہوئی، لیکن میں سوال پوچھتا ہوں کہ یہ فرزند زرداری کیسے سوال کر سکتا ہے؟ یہاں پہ یہ بھی سنیے کہ 1100 روپے گندم ملتا ہے، آپ کا آٹا گندم ملتا ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں، یہاں پہ 1450 تک مل رہا ہے، تو 20.5 کلو کا بات کر رہا ہوں، تو 350 روپے کیوں مہنگا مل رہا ہے سندھ کے لوگوں کو؟ اگر ہم یہ سوال کریں تو آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہو کہ مہنگائی ہم کر رہے ہیں، تو سندھ میں تو آپ کی حکومت ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ گورننس کے ایشوز ہیں، تو یہاں پہ تو گندم اور چینی دونوں آپ سرپلس ہے آپ کے پاس، لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ دو چوہے بلکہ چوہے گندم بھی کھا جاتے ہیں۔ آپ نے بار بار کتنی گندم کی بوریاں غائب ہوئی، اس میں کتنی سی ریت برآمد ہوئی، کتنی سی مٹی نکل آئی، کتنے غائب ہوئے، نیب میں پلی بارگین بھی ہو گئی، وہ کیسز بھی ان کے سامنے آ گئے، تو یہ کوئی چیز نہیں چھوڑتے، یہاں پہ یہ دوائی نہیں چھوڑتے، یہ ایمبولینس نہیں چھوڑتے، یہ یہاں پہ گندم نہیں چھوڑتے، چینی نہیں چھوڑتے، ہر چیز کھاتے ہیں اور قوم کا پیسہ بھی نہیں چھوڑتے۔ تو ہم سوال کرتے ہیں کہ 350 روپے یہاں پہ کیوں یہ گندم مہنگا ہے؟ چینی 50 روپے یہاں پہ مہنگا مل رہا ہے خیبر پختونخوا اور سندھ سے، بلکہ فرزند زرداری تو پرسوں کہا نا کہ پہلی چینی اگتا تھا، آپ کے لیے تو اگتا ہے کیونکہ ابھی زرداری کی شوگر مل ہے۔ عزیز میمن کی JIT اٹھا لیجئے، شوگر ملوں پہ قبضے کرنے تھے، لوگوں کو اس طرح لوگوں کو نکالنا تھا، تو آپ کا تو واقعی اگتا ہے، لیکن یہ جو غریب لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ سندھ کے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ وفاق کے اوپر تو آپ الزام لگاؤ لیکن 50 روپے یہاں پہ چینی بھی آپ مہنگی بھیجو؟ تو ہم یہ سوال ان سے کرتے ہیں۔ اور ایک بلدیات کا ابھی انہوں نے ایک اور تماشا کر دیا کہ ایکٹ پاس کر دیا۔ اب ایکٹ میں کیا ہے ذرا سنیے، جو چوری اور ڈاکی کی جس کی لت پڑی ہونا، ان کو لت پڑی ہے، تو یہاں پہ بھی وہ لت نظر آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہم نے ولیج کونسل تک کو امپاور کیا، تحصیل کا الیکشن ہمارا ڈائریکٹ الیکشن ہے، مطلب سارے جتنے ووٹرز ہیں وہ ان کو منتخب کریں گے۔ یہاں پہ انہوں نے کیا کہ کوئی بھی منتخب ہو سکتے ہیں، مطلب یہ کہ اگر آپ کی کونسل نہ بھی لڑو اور آپ اوپر سے پیراشوٹر آ جاؤ تو آپ الیکشن لڑ سکتے ہو۔
عوام کا منتخب کردہ بندہ نہیں ہوگا. ان کے پاس کوئی 140A آرٹیکل مالی انتظامی اور سیاسی اختیارات وہ نہیں ہوں گے. لیکن اور ساتھ میں ایک اور طریقہ کار کیا کہ جو وہاں پہ کونسل سے جو ووٹ لیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ہوگا. مطلب جس طرح کہ سینٹ میں آپ نے دیکھا تھا کہ گیلانی کا الیکشن تھا اور ووٹر جو خرید و فروخت کا بازار گرم تھا, جس کی ویڈیوز بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی کہ ان کو تو کوئی ووٹ دیتا ہی نہیں ہے, عوام میں تو یہ مسترد ہو چکے ہیں. لہٰذا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ چوری چپے, ہم تو وہ کہہ رہے کہ سینٹ بھی اوپن بیلٹ پہ کر لو. ہم تو پاکستان کے جو انتخابات ہے اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے کے آ رہے کہ اس رستے کو بند کر دے. لیکن ان کو خوف اتنا ہے کہ ایک تو کسی کو بھی پیراشوٹر کو لے کے آؤ, عوام کا ریجیکٹ کردہ ہی کیوں نہ ہو, اور دوسرا یہ کہ خفیہ طریقے سے آپ اس کو منتخب بھی کراؤ. تو یہ غلط ہے کیونکہ یہ پیسے کا ہمیشہ استعمال کرتے ہیں اور اسی کی طرف یہ جا رہے ہیں. میں ایک دفعہ پھر اور جب میں یہ بات کروں تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھے یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہم نے کون سے اقدامات کیے, ہماری کوئی ذمہ داری تھی. میں نے آپ کو خیبر پختونخوا کی مثال دی, وفاقی ایشوز کے اوپر بھی آتا ہوں, لیکن ہم پولیس ریفارم سب سے بڑا کام تھا. یہاں پہ تو خود آپ اقرار اور اقبالی جرم کر رہے ہو کہ کرمنلز بھرتی کیے ہیں. وہاں پہ ہم نے صحت انصاف کارڈ مطلب سب کے لیے علاج مفت کر دیا. ایجوکیشن ریفارمز ہم لے کے آئے. ٹورزم 27 لاکھ لوگ صرف عید کی چھٹیوں میں ہماری ناردرن ایریاز آئے کیونکہ آپ نے وہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا, وہاں پہ اپنے علاقے کی ترقی کی دی. ایک دہشت گردی سے تباہ شدہ صوبے کو آپ خوشحالی اور ترقی کی طرف لے کے گئے. صرف 8 سالوں کی بات کر رہا ہوں. یہ 3 نسلوں سے اور مسلسل 14 سال ہو گئے, ان کو 14 سال ہونے والے ہیں کہ مسلسل حکومت میں ہیں. لیکن سوال تو ان سے ہوتا نہیں ہے, اس کے اوپر بات زیادہ ہوتی نہیں ہے. بات ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ وفاقی حکومت میں پرائم منسٹر عمران خان نے سب سے بڑا غربت کے خاتمے کا پروگرام احساس شروع کر دیا. عالمی وبا کا جس طرح ہم نے مقابلہ کیا, دنیا اس کی مثال دے رہی ہے. 10 بلین ٹریز سونامی پروجیکٹ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, اور باقی دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کامیاب جوان پروگرام کہ کوئی بھی نوجوان پاکستان کا اپنا پروجیکٹ لے کے آتا ہے, اس کو حکومت پاکستان اس کی تعاون کرتی ہے اور وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ دوسروں کے کاروبار کو اٹھاتا ہے. پھر اس کے ساتھ کامیاب پاکستان کا انشاءاللہ اگلے ہفتے پرائم منسٹر صاحب ایک اور پروگرام لے کے آ رہے ہیں. اس کے کیا ہوگا کہ ہم, اور یہ بھی سنیے گا کہ صحت انصاف کارڈ میں بھی سن حکومت نہیں, احساس پروگرام جو وفاق نے چلایا 65 ارب سب سے زیادہ ان کو دے دیا. لیکن اب جب مہنگائی کا دنیا میں لہر آئی ہوئی ہے اور ہر صوبہ اپنا شیئر دے رہے, تو ایک صوبے نے انکار کیا ہے اور وہ صوبہ بھی سندھ ہے. سندھ کی حکومت نے انکار کیا, لیکن وفاق کی حکومت اپنا شیئر پھر بھی دے گی. ہم اپنے سندھ کے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, ہم ان کے لیے ریلیف دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ آلریڈی 350 روپے گندم زیادہ مہنگا بیچ رہے ہو, 50 روپے آپ چینی مہنگی بیچ رہے ہو, تو جو وفاقی حکومت سبسڈی دے گی اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ آپ چینی مہنگی بیچ رہے ہو تو جو وفاقی حکومت سبسڈی دے گی اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ تو یہ کامیاب پاکستان پروگرام, اس کے ساتھ ہمارا نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام, اور موٹر ویز کی سندھ کو ابھی تک موٹر وے نہیں ملا تھا. میں آپ سب کو بتاتا ہوں کہ پہلا موٹر وے انشاءاللہ عمران خان کی حکومت میں آپ کے لیے اس کا آغاز ہوگا. باقی میں ادھر ہی ہوں, آپ لوگوں سے بھی گپ شپ رہی گی انشاءاللہ, اور آج تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کروں گا ہمارا کیماڑی میں جو ورکر کنونشن ہے اس کے اندر, اور کل عمر کوٹ میں جو ہمارے جلسے ہیں. ایک سوال آپ سر, مراد علی شاہ صاحب ایک اپنے روڈ ہے نا, یہ جو 7 کی طرف کا اکثر ہر پریس کانفرنس میں ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے حصے کے پیسے دے دیے, نون لیگ کے دور سے وہ پیسے دے دیے, وفاق اس کو کمپلیٹ نہیں کر رہا. تو یہ کیا کہانی ہے؟ کیونکہ آپ سے ملاقات ایک نہیں ہوتی, یہ عوام کا ایک اہم مسئلہ ہے. دوسرا, آپ پولیس ریفارمز کی بات کر رہے ہیں, تھوڑا پنجاب میں بھی یہ ریفارمز لائیں. کل کا جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے اس نے تو قوم کے سر جو ہے نا وہ اس میں سال ایڈ کر لیں مراسل صاحب کہ آپ نے پنجاب ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم پولیس ریفارم نہیں لا سکے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لے کر آئیں. دیکھیے, پہلی چیز 7 شریف والی سڑک جو ہے وہ جب ہمیں ذمہ داری ملی تو وفاقی حکومت نے اس کے اوپر بالکل کام نہیں کیا تھا, ہم نے اس کے اوپر کام کا آغاز کر دیا. پھر اس کے ساتھ وہاں پہ جو ایکسیڈنٹس وغیرہ ہوتے تھے, لوگ اس کو قاتل روڈ بھی کہتے تھے, موٹر وے پولیس ہم نے پہلی دفعہ اس کو ڈپلائی کی. اور اب ہمارا یہ 7 شریف کی سڑک, ابھی اس کے اوپر علی مدری شیخ صاحب بھی بیٹھے تھے, ہماری اس کے اوپر میٹنگ ہوئی, اور جلد یہ تکمیل کی طرف بھی جا رہا ہے اور ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, 18 تک اس کے اوپر بالکل کام نہیں ہوا تھا, 18 کے بعد جب ہم آئے ہم نے اس کے اوپر کام کا آغاز کر دیا. نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ جو کراچی کوئٹہ چمن خوزدار,
یہ جو ایک شاہراہ ہے جو پاکستان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر بھی بڑے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اس کی مینٹیننس کا کوئی نظام نہیں تھا، تو یہ مینٹیننس کا ہم نے آغاز کیا، اور ساتھ ہی ہم اس کو بھی کراچی سے 796 کلومیٹر کی جو شاہراہ بن رہی ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم بنائیں گے۔ پہلا سیکشن اس کا جو کوئٹہ میں آتا ہے، بلوچستان میں آتا ہے، اس کا ٹینڈر بھی ہو چکا ہے، اور اگلے ہفتے انشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان اس کا افتتاح بھی کر رہے ہیں، اور اگلے 2 فیزز جو ہے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم کریں گے، تو کراچی تک یہ 796 کلومیٹر کی سڑک بھی ہم اس کو بنائیں گے۔ پولیس ریفارمز کی آپ نے بات کی، میں نہیں کہہ رہا کہ جب ہمیں خیبر پختونخوا میں حکومت ملی اور دہشت گردی سے تباہ شدہ صوبہ تھا، آپ کو پتہ ہے، تو اس کے بعد جو ریفارمز آئے پوری دنیا نے، پورے پاکستان نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ جہاں تک گورنر صاحب کی سٹیٹمنٹ کا آپ کا تعلق ہے، پرسوں جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا تھا وہ ان کی سپیچ کا 10-20 سیکنڈ کا ایک ٹکڑا کسی نے کیا تھا اور اس کی وضاحت بھی آ گئی تھی، تو میرے خیال سے وہ وضاحت ہی کر میں بیٹھا ہوں آرام آرام سے۔ جمال صدیقی صاحب شروع کر لیتے ہیں، ساروں کی جواب دوں گا۔ صاحب آپ کا نام مراد علی شاہ نے یہاں پر راشن دینے کے دوران آپ نے بتایا کہ پورا نہیں کر سکا، ایک وعدہ آپ نے بھی کیا تھا عوام کے ساتھ کہ جب عمران خان آئیں گے وزیر اعظم بنیں گے تو 200 ارب روپے ڈالر آئیں گے اور ہم سب کے منہ پہ مارتے جائیں گے۔ وہ 200 ارب تو نہیں ہے، لیکن پاکستان یوں لگ رہا ہے کہ IMF کی ایک کالونی بن گئی ہے، ہر بندہ تقریباً 200% سے زیادہ محفوظ ہو چکا ہے۔ کرپشن ادویات، کورونا کے ادویات میں کرپشن ہوئی اور دیگر جو پوسٹ آفس کے معاملات ہیں اس کو بھی ذرا کلیئر کر دیں گے۔ کیا ایک الزام آپ کے اوپر لگتا ہے کہ آپ کی ڈگری جعلی ہے اور آپ کے والد نے شاید وہاں سے وہ بھی ذرا کلیئر کر دیں۔ پہلی چیز یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ میں پہلی دفعہ پاکستان میں یہ بے شرمی ان لوگوں سے سنتا ہوں کہ نواز شریف کہہ رہا ہے کہ زرداری نے لوٹا، زرداری نے کہا کہ نواز شریف نے لوٹا، پوچھ رہے ہیں کہ مراد کیوں نہیں لے کے آیا۔ زرداری بھی مان رہا ہے کہ آپ نے لوٹا، یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے لوٹا، تو میری 20 منٹ کی تقریر ہے پوری، اس کو سنیے گا، آج تک کسی نے وہ پوری نہیں چلائی۔ نمبر 1 کہ زرداری نے بھی لوٹا، بالکل میں مانتا ہوں، نواز شریف نے بھی لوٹا، سویس بینک میں کس کے اکاؤنٹس ہیں، سرے محل کس کا ہے، ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کس کے ہیں، لیکن بے شرمی دیکھیے، ہمیں کہہ رہے کہ آپ نہیں لے کے رہے، تو آپ تو دوائی لینے گئے تھے لندن، آج تک واپس نہیں آئے، آپ کو بھی واپس لے کے آئیں گے اور وہ سب کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ میرے والے سے آپ نے سوال کیا تو اس کا تو اتنا مطلب ہے کہ کورٹ گیا تھا، کورٹ میں کیس جیت گیا تھا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ ان کی دونوں جماعتوں کی یہی خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ بلاول کی طرح، اور دوسرے جو نواز شریف ہے وہ خود کرپٹ ہے تو دوسروں کو بھی اسی طرح ثابت کر دے، اس طرح ممکن نہیں ہے۔ چور جو ہے وہ پوری پاکستان کو پتہ ہے، سند یافتہ چور ہے، اور تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان کی جماعت ہے جو